کہ جو شخص میری یاد سے مراد کیا؟ میرے نظام سے، میری بھیجی ہوئی قانون سے، میری بھیجی ہوئی تعلیمات سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، یعنی معیشت ان کے لیے بوجھ بن جائے گی، معیشت ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گی، جس طریقے سے آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے آج ہم پریشان ہیں، جس طریقے سے آج ہماری معیشت وہ ہمارے سر کے اوپر پہاڑ بن کر کھڑی ہوئی ہے، غریب آدمی کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب اللہ جل شانہ سے دور ہوں گے، یہ عذاب کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ ہم مہنگائی اور تنگ دستی کا شکار ہوں گے، اور یہ ہوگا اس لیے کہ یہ نص قطعی ہے۔ نص قطعی اسے کہتے ہیں جس کے خلاف نہیں ہوا کرتا، بھلے انسان کچھ بھی کر لے، سوائے ایک راستے کے کہ اپنے رب کو راضی کرنے پر آ جائے اور اپنے رب کی رضا کے کام انسان شروع کر دے، پھر تو اللہ جل شانہ کی طرف سے نرمی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ اب سلسلہ چلا ہوا ہے نا ہماری ملکی معیشت کا، یہ کسی کے باپ سے بھی نہیں سدھرنے کا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جب تک ہم یہ سود جیسی لعنت سے باہر نہیں نکلیں گے نا، یہ اس وقت تک ہمارا یہی حال رہے گا۔ ہم کیا، ہمارا پورا ملک سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ سودی نظام کی وجہ سے ہی ہے کہ آج ہم اتنے مقروض ہو چکے ہیں اور آج ہماری معیشت اتنی تنگ ہو چکی ہے۔ دنیا میں بقیہ ممالک بھی تو ہیں جو بغیر سود کے اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ پڑوس میں افغانستان کو دیکھ لیں، کسی ملک کا 1 روپیہ قرض نہیں دینا ہے اور بغیر سود کے وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ عرب ملکوں میں کتنے ملک ایسے ہیں جو بغیر سود کے اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں تو بدبختی یہ ہے کہ اگر سودی نظام کو ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور انسان جو ہے سپریم کورٹ تک جاتا ہے، تو یہ بینک والے یہ اٹھ کر یہ اس کے خلاف جو ہے وہ اپیلیں دائر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی، اس سودی نظام کو رہنا چاہیے تو رہتا رہے۔ 73 74 75 سال ہو گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہم، آنے والی نسلیں بھی ہماری دیکھیں گی کہ جب تک ہم سود سے جان نہیں چھڑائیں گے، یہ کبھی بھی ترقی کی طرف ہم گامزن نہیں ہوں گے۔ سود پتہ کیا ہے؟ سود بظاہر لکھنے میں تو 3 لفظ ہیں، سین واو دال، سود ہے جی۔ اور سود ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود یہ ایسے ہے جیسے انسان اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ یہ سود ایسی چیز ہے، آپ چھوٹے لیول پر جو ہے نا، کسی سے آپ تھوڑے سے پیسے لے لیں، 2 3 4 5 ہزار لے لیں سود کے اوپر، اور اسے کہیں یار میں آپ کو اس بمائے سود کے واپس کروں گا، آپ دیکھیے گا آپ کا گھر نہ بک جائے پھر آپ کہیے گا، آپ کی گاڑیاں نہ بک جائیں پھر آپ کہیے گا، آپ اپنے بدن کے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ سود تو وہ لعنتی چیز ہے، اور یہ وہ یعنی نحوست والی چیز ہے۔ جہاں بھی سود کا ذرا سا بھی معاملہ آتا ہے، خیر اور برکت اللہ جل شانہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کے نظام سے جب ٹکرائیں گے، اللہ کے نظام سے جب لڑنے کی کوشش کریں گے، جب اللہ کے نظام کے مقابلے پر آئیں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور معیشت کو بھی اس طریقے سے تنگ کریں گے، تمہاری جیب میں پیسہ ہوگا لیکن پیسہ ہونے کے باوجود تم چیز کو نہیں خرید سکو گے، اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکو گے، اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکو گے، اپنے بچوں کی خواہش کو تم پورا نہیں کر سکو گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، آج جو متوسط کیا، آج تو اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی وہ بھی اپنا سر پیٹ رہا ہے کہ یار ہم کس عذاب میں پھنس چکے ہیں، اور یہ مہنگائی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گی۔ یہ تو اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ بس سفید پوش طبقہ ہے، ہم سارے سفید پوش ہیں، اللہ جل شانہ نے بھرم رکھا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا گھر کا نظام چلا رہا ہے، مگر نہ اندرون خانہ سب کے حالات وہ بڑے سخت ہیں اور سب کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ جل شانہ اس منحوس نظام سے ہماری جان چھڑوائیں، برکت والا نظام، خیر والا نظام، عافیت والا نظام، اور وہ نظام جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں، اللہ جل شانہ
ہوں، ایسا نظام ہمیں عطا فرمائے۔